اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اللہ کی نشانیاں ہیں، فرقان ہے، فرق کرنے والا حق و باطل میں۔ قرآن کو ہم خصوصاً رمضان کے مہینے میں پورا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہماری بحث چل رہی ہے، یہی ہمارا ڈسکشن ہو رہا ہے۔ قرآن کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ صرف پڑھنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یا ثواب کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یا قرات کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یا حفظ کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یا عملی جامہ پہنا کر لوگوں کی زندگی اچھی بنانا اور عادلانہ نظام بنانے کی کوشش ہونی چاہیے؟ تو اصل قرآن کا مقصد یہی ہے کہ اس سے جو قوانین ہے اس کو لاگو کر کے ایک عدل کا نظام قائم کیا جائے۔ اسی سلسلے میں ہم نے کچھ ویڈیوز اسلامک اکانومک سسٹم پر بیان کی ہیں، 4 ویڈیوز اس کے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ویڈیو کوالٹی شاید اتنی خاص نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ اس کے بعد ہم نے میڈیسن سسٹم پر بات کی، کیونکہ دیکھیے چاہے اکانومک سسٹم ہو چاہے میڈیسن سسٹم ہو، آج ہم نے جو لیا ہے وہ غیروں سے لیا ہے اور غیروں کا نظام ہم نے اپنایا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہے، مسلمان مفلس ہے، مسلمان بیمار ہے، مسلمان تنگ دست ہے، مسلمان تکلیف میں ہے، مسلمان ڈپریشن میں ہے۔ ہم ایجوکیشن سسٹم پر بھی ویڈیوز بنائے ہیں کہ بھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے۔ آگے اور بھی گنجائش ہے ڈسکشن کرنے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی۔ اگر آپ لوگ ہم سے جڑتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ نظام جو ہونا چاہیے وہ ہے عدالتی نظام، یعنی قضائی نظام، جوڈیشل سسٹم۔ چھوٹی سے چھوٹی تضاد ہو، جھگڑا ہو، نا اتفاقی ہو، یا بڑا سا بڑا مسئلہ ہو، میراث کا ہو یا اور کچھ بھی ہو، سبھی اسلام کے طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی اسلامی کورٹ ہونا چاہیے ہر گلی کوچے میں، ہر مسجد میں۔ جیسے پہلے اللہ کے رسول فیصلے کیا کرتے تھے مسجد میں، لوگوں کے مولا کائنات فیصلے کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آج بھی ہونا چاہیے اور ہم قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے آج جو یہودیوں کا بنایا ہوا، لوگوں کا بنایا ہوا، انسانوں کا بنایا ہوا نظام لے کر اس کے پاس جاتے ہیں فیصلے کروانے کے لیے، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں نے آیت بیان کی ہے۔ تورات نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کو بھی یہی نصیحت کی تھی، یہی ٹوکا تھا کہ تم فیصلے تورات کے حساب سے کرو۔ اور جب تورات کا زمانہ ختم ہوا، انجیل کا زمانہ ہوا، تو انجیل والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم فیصلے انجیل کے طور پہ طریقے سے کرو، اور جب قرآن نازل ہوا تو تم اب قرآن کے حساب سے فیصلے کرو۔ تو 2 آیتیں ہیں، میں نے 2 دن بیان کی ہیں۔ ایک جس میں یہودیوں کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلے کیا کرو، اور انجیل والوں کو بھی کہا کہ تم انجیل کے حساب سے فیصلے کرو، اور نہیں کرنے والوں کو 3 الفاظ استعمال کیے گئے، فاسق بھی کہا گیا، کافر بھی کہا گیا، اور ظالم بھی کہا گیا۔ ہم آج جو قرآن کے حساب سے فیصلے نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کوئی کورٹ کا نظام نہیں بنایا ہے، اور چونکہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ کے رسول قیامت کے دن یہی شکایت کریں گے، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے نظام کو چھوڑ دیا تھا، نظام کو، سسٹمز کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آئیے چلتے ہیں قرآن میں کہاں ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی 59 آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اب اولی الامر کے متعلق میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ میری ٹاپک ابھی جوڈیشل سسٹم پر ہے۔ آگے آیت کہتی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تم میں کوئی تنازع پیدا ہو، تم میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی تم میں لفڑا ہو،
تم میں کوئی نا اتفاقی ہو، کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، اور تم اپنا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو ردوہ الی اللہ، تو اللہ کے پاس لے کر آؤ تمہارا فیصلہ، نہ کہ باطل نظام کے پاس لے کر جاؤ۔ یہ جو آج ہائی کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے یا ورلڈ کورٹ ہے، یہ سب باطل نظام ہے، دنیا کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں ظلم کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم اللہ کے پاس آؤ۔ اللہ کے پاس آنا مطلب قرآن کے حساب سے فیصلے ہونا چاہیے۔ آپ کے ہر محلے میں، ہر مسجد میں کورٹ ہونا چاہیے، اسلامی کورٹ، تبھی اللہ تم پر رحم بھی کرے گا اور اللہ تم کو آگے بھی بڑھائے گا۔ فردہ الی اللہ، فردہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے اس فیصلے کی طرف، یعنی اس فیصلے کو اللہ کی طرف لے کر آؤ، اللہ کے پاس لے کر آؤ۔ والرسول، اور رسول کے پاس لے کر آؤ۔ لوگ ایسے کو فیصلہ بنانے کے لیے ایسے کچھ جج بناتے تھے جو کوئی رشوت لیتا تھا، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو، تاکہ جو فیصلہ آئے یا فیصلہ دے وہ اس کے حق میں دے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں کرتا، اسلام حق کی بات کہتا ہے اور انصاف کی بات کرتا ہے۔ جو ظالم ہے اس کو ظالم ٹھہراتا ہے، جو مظلوم ہے اس کو مظلوم ٹھہراتا ہے۔ اسی لیے تم اللہ اور رسول کے پاس لے کر آؤ تمہارے جو بھی لفڑے ہو، تمہارے جو بھی تنازعات ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اگر سچ مچ ایمان ہے تو نماز پڑھو ایسا نہیں کہا ہے، روزہ رکھو ایسا نہیں کہا ہے۔ اگر تمہارا سچ مچ ایمان ہے تو تمہارے جو تنازعات ہے، جو تمہارے جو جھگڑے ہیں آپس کے، وہ اللہ اور رسول کے پاس آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر آج کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان، ضرور بے شک، لیکن اگر پوچھیں گے کہ اگر تمہارا کوئی لفڑا ہو تو کہاں جاتے ہیں؟ ہائی کورٹ۔ تو اسی کے بارے میں وہاں پر آگے یہ بھی آیت ہے جو آج میں پڑھوں گا، شاید آج تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہو جائے لیکن بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آیت کہہ رہی تھی کہ اگر ایمان ہے اللہ پر، آخری دن پر، تو تمہارے فیصلے اللہ اور رسول کے پاس آنا چاہیے۔ آج ہم ہمارے فیصلے ان کے نظام کے پاس لے کر جاتے ہیں، لوگوں کے نظام کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور انہی کے نظام کو سیکھتے بھی ہیں، انہی کے نظام کے وکیل بھی بنتے ہیں، جج بھی بنتے ہیں، اور انہی کے نظام کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریے، سورہ نساء آیت نمبر 60۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اے رسول، اللہ کہہ رہا ہے، اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان لے کر آیا قرآن پر جو نازل کیا اللہ نے اس پر، وما انزل من قبلک، اور جو پہلے جو تورات و زبور اور انجیل نازل ہوئی تھی اس پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لائے، جبکہ ہم نے تورات کے والوں کو بھی کہا تھا کہ تورات کے حساب سے فیصلے ہونا چاہیے، انجیل والوں کو بھی کہا ہے انجیل کے حساب سے فیصلے ہونا چاہیے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور آج جو قرآن ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یزعمون، زعم یعنی وہ سمجھتے ہیں ایسا، لیکن شاید اللہ نہیں سمجھتا ان کو کہ ایمان والے ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن جب ان کا کوئی لفڑا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف چلے جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے بنائے ہوئے جوڈیشل سسٹم کو اپنائیں، وہ چاہتے ہیں کہ عیسائی کے بنائے ہوئے جوڈیشل سسٹم یا کورٹ کے نظام کو اپنائیں۔ وقت امیروا ان یکفروا بہ، جبکہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ ان سے کہ تم ایسا مت کرنا، اس سے انکار کرنا، ان کے کورٹ کو مت جانا، ان کے کورٹ سے انکار کرنا، ان کے فیصلوں سے انکار کرنا، ان کے فیصلوں کو نہیں ماننا، یعنی ان کے نظام کو نہیں ماننا، یہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو بہکانا ہی چاہتا ہے، بڑی ضلالت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تم ایمان رکھتے ہو ان کتابوں پر اور پہلے کی کتابوں پر، اور جب تمہارا کوئی فیصلے کا بات آتی ہے تو تم باطل نظام کے پاس لے کر جاتے ہو اپنا فیصلہ، اور جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو ایجوکیشن بھی باطل نظام کا کرتے ہیں آپ لوگ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ قرآن کی آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیے۔ تو لہٰذا شاید ویڈیو زیادہ بڑا ہو جائے گا،
اس لیے میں یہاں پر اس بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن دعوت دے رہا ہوں آپ سب کو جڑنے کے لیے ہم سے، تاکہ ایسے نظام ہم بنائیں۔ اکانومک سسٹم پر بھی ہم کام کر سکتے ہیں، جو میڈیسن سسٹم پر بھی ہم کام کر سکتے ہیں، جتنے بھی ان کے نظام ہے، ایجوکیشن سسٹم پر بھی کام کر سکتے ہیں، جوڈیشل سسٹم پر بھی کام کر سکتے ہیں، پولیٹیکل سسٹم پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ سب مسجد سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کو صرف 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے اور 1 گھنٹہ کھولنے کے لیے اور بند کرنے کے لیے مت رکھیے، یہاں پر پورے نظام کو قائم کیجیے۔ ایک سینٹر ہونا چاہیے، ہماری مسجد ہمارا سینٹر ہونا چاہیے، کسی کو انصاف ملنے کا سینٹر ہونا چاہیے، کسی کو مدد ملنے کا سینٹر ہونا چاہیے، کسی کو علم ملنے کا سینٹر ہونا چاہیے، عبادت کا بھی سینٹر ہونا چاہیے۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو اکتفا کرتا ہوں۔ شکریہ۔